الحمد لله الذي أنشأ الخلائق بقدرته وأظهر فيهم عجائب حكمته، قضى على العاصي بالعقوبة لمخالفته، ثم دعاه إلى التوبة ومن عليه بقبول توبته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله، المبعوث إلى جميع بريته، بشيرًا برحمته وجنته، ونذيرًا من عقابه ومخالفته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: الكلمة الطيبة صدقة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں، جس نبی کو مانتے ہیں، جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، ماننے والیوں کو سب کچھ سکھایا ہے، سب کچھ سکھایا ہے. حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور آبدست لینے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے. اس مذہب نے ہمیں بولنے کا اور بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، اور اس کے آداب بھی بتائے ہیں. دنیا میں ایسا کوئی دین، ایسا کوئی دھرم اور ایسا کوئی مذہب اس وقت دنیا میں موجود نہیں سوائے اسلام کے، جو ایک جامع اور مکمل ضابطۂ حیات و دستور زندگی، وقت ولادت سے لے کر قبر میں جانے تک، اور قبر سے اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہونے تک، اور اس کے بعد پھر جنت تک، سب کچھ بتایا ہے، سکھایا ہے. کوئی بھی مذہب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بات کیسے کرنا ہے، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کب بولنا ہے اور کب نہیں بولنا ہے. یہ صرف اسلام کے اندر ہے. یہ ہدایت، یہ رہنمائی، یہ تعلیم صرف اسلام کے اندر ہے، صرف اسلام کے اندر ہے. اور قرآن کریم کی ایک دو آیات میں نہیں، 20 آیات میں، نبی علیہ السلام کے ایک دو ارشادات میں نہیں، 50 ارشادات. یہ تعلیم دی گئی، یہ ہدایت دی گئی، یہ سلیقہ سکھایا گیا ہے، یہ آداب بتائے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایمان والو جب بولا جائے تو یہ مفہوم ذہن میں رکھیں کہ اے اللہ کے وہ بندوں اور بندیوں جنہوں نے اللہ کا بن کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا عہد کر رکھا ہے. اے ایمان والو، اتقوا اللہ،
تقوی اختیار کرو، صفت تقوی اور پرہیزگاری سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی فکر میں رہو۔ اس کا دوسرا مطلب ہے کہ جہاں رہو اور جس حال میں رہو اللہ والے بن کر رہو اور اللہ والے بن کر رہنے کی کوشش کرو۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرآن میں جگہ جگہ تقوی تقوی تقوی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا تقوی کی حقیقت ہے الخوف من الجلیل، دل میں اللہ کا ڈر ہو اور اللہ کا خوف، جس کی برکت سے نہ تم اللہ کا کوئی حکم چھوڑو نہ اللہ کا کوئی حکم توڑو۔ جب دل میں خوف ہوگا، ڈر ہوگا اللہ کا، تو بندہ نہ اللہ کا کوئی حکم چھوڑے گا اور نہ کوئی ایسا کام کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ یہ خشیت خداوندی کا فائدہ ہے۔ اور فرمایا والعمل بالتنزیل، قرآنی تعلیمات و ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، سفر میں ہو حضر میں ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، غمی میں ہو خوشی میں ہو، مالداری اور فراخی میں ہو، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہو، صحت میں ہو یا بیماری میں ہو، غرض جہاں ہو اور جس حال میں ہو، قرآنی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ایک ایک قدم بڑھاؤ، ایک ایک قدم بڑھاؤ۔ یہ ہے والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے تمہارے بارے میں، اللہ کا جو فیصلہ ہے، پورے حوصلے کے ساتھ اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرو اور راضی رہو، خوش رہو کہ میرے حق میں علم الہی میں یہی حال بہتر ہے۔ صحت میں ہو شکر گزار بن کر کرو، بیماری میں ہو اللہ کے صابر بندے بنو، فراخی اور کشادگی میں ہو اللہ کے شکر گزار بنو، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہو راہ صبر پر چل کر اللہ تک پہنچ جاؤ۔ یہ ہے والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل۔ آگے فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، ظاہر یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ہر ایک کو منتقل ہونا ہے، منتقل ہو کر ایک دوسری دنیا میں جانا ہے جو ہمیشہ ہمیش کے رہنے کی جگہ ہے، جو ہمیشہ ہمیش کے رہنے کی جگہ ہے۔ وہاں کا دکھ حقیقی دکھ ہے، وہاں کا سکھ حقیقی سکھ ہے، وہاں کی خوشی حقیقی خوشی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور وہاں کا غم حقیقی غم ہے، کبھی ٹلنے والا ختم ہونے والا نہیں۔ فرمایا یہیں رہ کر کے وہاں کی تیاری کی فکر کرو اور اس میں لگے رہو۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقوی کی یہ حقیقت بیان فرمائی، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا ہے کیا؟ والقول السدید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تقوی کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی۔ قول سدید کس کو کہتے ہیں؟ قول سدید کہتے ہیں اس بول کو، اس بول کو، اس گفتگو کو، اس کلام کو جو واقعے کے مطابق ہو، جس میں جھوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ قول سدید کہتے ہیں اس گفتگو اور کلام کو جو اچھے الفاظ اور اچھے انداز میں کی گئی ہو، الفاظ بھی عمدہ ہوں اور بات کرنے کا انداز بھی انتہائی پیارا ہو۔ قول سدید اس بول کو اور کلام کو کہتے ہیں
جو سنجیدگی کے ساتھ کہی گئی ہو، مذاق نہیں۔ ایسے بول کو قول سدید کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تقوی اختیار کرو اور قول سدید کے پابند بنو، اچھی گفتگو کرو جو واقعے کے مطابق بھی ہو، اور الفاظ بھی اچھے ہوں اور انداز بھی اچھا ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اور اپنی بندیوں کو یہ دو حکم دیے، تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور اچھی اور عمدہ گفتگو کرنے کا حکم دیا، اور 3 وعدے فرمائے۔ اس دونوں صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کر لینے پر اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے فرمائے۔ فرمایا جب تم میرے ان دونوں حکموں کو پورا کرو گے اور ان دونوں عمدہ صفات سے اپنے آپ کو متصف کر لو گے تو 3 انعامات سے نوازوں گا۔ پہلا انعام، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام امور معاملات کو درست کر دوں گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں بہت سارے مصائب، بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری آزمائشیں، بہت سارے حالات ہمارے اوپر آ جاتے ہیں غلط گفتگو اور غلط انداز سے گفتگو کرنے کی وجہ سے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ کسی سے کچھ کہا سنی ہو گئی اور الٹی پلٹی باتیں زبان سے نکل گئی، اول فول بک دیا، گالی گلوچ کر دیا، پھر بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا خاصا دوست اپنا دشمن اور مخالف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پلیز رب مہربانی کرنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، اس لیے کہ ہمارے سارے معاملات تجھ سے وابستہ ہیں، تو ٹھیک تو ہم ٹھیک، تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ زبان نے کسی کے سامنے کوئی غلط بول دیا اور وہ تو بول کر کے قلعہ بند ہو گئی، 32 دانتوں کے اندر ہے، اوپر سے بھی دروازہ لگا ہوا، اور اس کے بعد جب ہاتھ اور منہ اور ڈنڈے اور کیا کیا چلے ہیں تو سر پھوٹ رہا ہے، ہاتھ ٹوٹ رہا ہے، اور جسم کا انگ لہو لہان ہو گیا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ غلط بول دیا، اچھا خاصا بسا بسایا گھر اجڑ گیا، اچھا خاصا بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے بغیر ماں کے ہو گئے یا بغیر باپ کے ہو گئے۔ لفظ طلاق، تا لام الف قاف، خواہ کے لیے زبان سے نکال دیا۔ اتنا پیارا اور مبارک رشتہ، آن کی آن میں اس کو آگ لگ گئی، بسا بسایا گھر اجڑ گیا۔ اب ظاہر ہے دونوں میں تفریق ہو گئی، بچے یا تو باپ کے ساتھ ہوں گے یا ماں کے ساتھ ہوں گے۔ باپ کے ساتھ ہیں تو جیتے جی بغیر ماں کے ہو گئے، ماں کے ساتھ گئے تو جیتے جی بغیر باپ کے ہو گئے، باپ کی شفقت سے محروم۔ اور بغیر باپ کے بچے کیسے ہوں گے، یا بغیر ماں کے بچے کیسے ہوں گے؟ تو یہ میں نے ایک مثال پیش کی ہے، ورنہ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور آئے دن ہمارا ان سے سابقہ بڑھتا رہتا ہے۔ ہم خود کرتے رہتے ہیں یا دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم 2 صفت سے اپنے آپ کو متصف کر لو گے، تقوی اور پرہیزگاری، اور اچھے اور عمدہ بولنا اور اچھی اور عمدہ گفتگو کرنا، تو ہم تمہارے تمام امور کو درست کر دیں گے، ٹھیک کر دیں گے، چاہے ان کا تعلق دنیا سے ہو، چاہے ان کا تعلق آخرت سے ہو۔ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں اس میں
جتنی متحرک یہ زبان ہے اور کوئی عضو نہیں ہے۔ انسان چاہے تو اس زبان سے جتنا زیادہ خیر کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اور اس زبان سے جتنا زیادہ چاہے شر کرے وہ کر سکتا ہے، دوسرے اعضاء سے اتنا زیادہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سنکتب ما قالوا، تم جو کچھ بولتے ہو ہم لکھتے ہیں۔ سنکتب ما عملوا کیوں نہیں کہا؟ سنکتب ما عملوا، تم جو کچھ کرتے ہو ہم لکھتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ سنکتب ما قالوا کہا، تم جو کچھ بولتے ہو ہم لکھتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کے اقوال اس کے اعمال سے زیادہ ہیں، تو جب زیادہ کو لکھا جا رہا ہے تو کم تو بدرجہ والا لکھا جا رہا ہے، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے کی برکت سے اور اچھی گفتگو، عمدہ گفتگو، باسلیقہ گفتگو کرنے کی برکت سے ہمارے احوال اور ہمارے اعمال، چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے آخرت کے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ درست کر دیں گے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ انسان ہیں، خطا اور قصور ہماری خمیر میں داخل ہے۔ ہمارا جو میٹیریل ہے اس میں نسیان، بھول چوک اور لغزش شامل ہے، اس لیے ہزاروں کوششوں کے باوجود غلطیاں ہو جاتی ہیں، قصور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں عمدہ صفات سے متصف ہونے کی برکت سے ہم تمہاری غلطیوں اور تمہاری لغزشوں اور تمہارے قصوروں کو یوں ہی معاف کرتے رہیں گے۔ یہ معمولی انعام ہے، یہ معمولی وعدہ ہے۔ ماں روٹھ جائے اس کو منانے میں لالے پڑ جاتے ہیں، شوہر روٹھ جائے، بیوی رے رے کرتی ہے پھر بھی نہیں مانتا، بیوی روٹھ جائے، میاں بلی بھیگی بلی کی طرح دائیں بائیں گھومتا ہے، لیکن ایک رب ہے وہ ہماری تھوڑی سی توجہ سے، تھوڑی سی کوشش سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں اور ہماری گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گرفت اور مواخذے سے ہم کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، ہم اس کو ایسی کامیابی سے کامیاب کریں گے جس کے بعد ناکامی کا تصور نہیں۔ اور فوز عظیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ عطا کریں گے، اپنے دیدار سے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کریں گے، اپنی رحمتوں کے مظہر جنت اور جنت کی انگنت اور لاتعداد نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا تمہیں موقع عطا فرمائیں گے۔ یہ تین انعام ہیں، کہنے کو تو تین انعام ہیں لیکن اس سے بچا کیا؟ سب کچھ اس کے اندر آ گیا، سب کچھ اس کے اندر آ گیا۔ یہ تینوں عظیم انعامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم اور بڑے بڑے وعدے کن اعمال پر ہیں؟ تقوی اختیار کرنے پر اور اچھی اور عمدہ گفتگو کرنے پر۔ یہ اچھی اور عمدہ گفتگو کس سے کی جائے گی؟ اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے، ایمان والوں سے، نیک اور اچھے لوگوں سے، اور باقی کسی یہودی سے سابقہ پڑ گیا، کسی عیسائی سے سابقہ پڑ گیا، کسی کافر اور مشرک سے سابقہ پڑ گیا، کسی دہری سے سابقہ پڑ گیا، کسی بیگانے سے سابقہ پڑ گیا، کسی مخالف سے سابقہ پڑ گیا، کسی دشمن سے سابقہ پڑ گیا تو ہماری زبان ننگی تلوار ہوگی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، قولوا للناس حسنا، سب سے اچھی بات کرو، جس سے بھی مخاطبت کو موقع مل جائے، چاہے تمہارا اپنا ہو، چاہے بیگانہ ہو، کافر ہو، مومن ہو، دوست ہو، دشمن ہو، جس سے بھی مخاطبت کا موقع مل جائے اس سے بھلی بول بولو، عمدہ طریقے پر،
اچھے الفاظ سے بہترین انداز میں گفتگو کرو۔ مومن کے شایان شان ہے ہی نہیں کہ اس کی زبان پر کوئی غیر مناسب بول آئے جس سے کسی کا دل مجروح ہو، جس سے کوئی دکھی ہو، جس سے کسی کو تکلیف ہو، جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ فرمایا مومن کے شایان شان ہے ہی نہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مومن کی شان یہ ہے کہ جب اور جس سے بھی مخاطبت کا موقع آئے واقعے کے مطابق گفتگو کرے، بہترین الفاظ میں اور عمدہ انداز سے گفتگو کرے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور فرمایا کہ جب تم اپنے آپ کو عمدہ گفتگو کرنے کا عادی بنا لو گے نا تو اس کی برکت سے تمہارے سڑے سے سڑے دشمن بھی تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھے بول اور برے بول برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھے بول، برے بول، عمدہ گفتگو اور بری اور بے سلیقہ گفتگو یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے تو تم اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ ایک اللہ والے تھے، ہر ایک کے مخالف ہوتے ہیں، ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں، ہر ایک کے حاسد ہوتے ہیں، ہر ایک سے جلنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والے تھے، اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، ان کا کوئی مخالف تھا، کوئی دشمن تھا، اس سے آمنا سامنا ہو گیا اور اس نے کڑوی کسیلی سنانا شروع کر دیا، تیز و تند لہجے میں باتیں شروع کر دی، اول فول بکنے لگا، گالیاں دینے لگا، اور حضرت دعائیں دینے لگے۔ جو مریدین تھے، تلامذہ تھے، ان کو حیرت ہوئی کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، حضرت بہت کرتے، خاموش رہتے، اس کی بات کا جواب نہ دیتے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ دعائیں دے رہے ہیں۔ پوچھا کہ حضرت وہ گالیاں دے رہا ہے، آپ خاموش رہتے، آپ خاموش رہنے کے بجائے آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا جس کے پاس جو ہوگا وہی دے گا نا، اس کے پاس گالیاں تھی وہ گالیاں دے رہا تھا، میرے پاس دعائیں تھی میں دعائیں دے رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، دونوں طرح سے آپ کو مجروح کیا گیا، آپ کو لعن طعن کیا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، جملے کسے گئے جس سے آپ کا اندرون ٹوٹ گیا بالکل، اور آپ پر پتھروں کی بارش ہو گئی جس سے آپ لہو لہان ہو گئے، جسم کا انگ انگ زخمی ہو گیا۔ لیکن جب پہاڑوں کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں اور یہ بدماش اور یہ گستاخ دونوں پہاڑوں کے درمیان پس جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، نہیں، ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا ہے کہ مجھے جانتے نہیں، بیچارے جانتے نہیں، جو کچھ کیا ہے انجانے میں کیا ہے، اور انجانا ناواقف لا علم یہ معذور ہوتا ہے، یہ معذور ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ہم غلیل کا جواب کیا ہے؟ بندوق سے دیں گے، ایٹم بم سے دیں گے، کروز میزائل سے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جب تم کسی سے اچھے بول بولو گے، عمدہ طریقے پر گفتگو کرو گے، تو فرمایا آج نہیں کل نہیں پرسوں تمہارا بڑے سے بڑا مخالف تمہارا کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا، اور جگری دوست بن جائے گا۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ میرے ایک استاد، میں نے ان سے ایک سوال کیا،
اور میں نے کہا حضرت قرآن میں کہا گیا ہے کہ کوئی تمہارا بڑے سے بڑا مخالف ہو، اگر تم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ گے تو وہ آج نہیں کل نہیں پرسوں تمہارا دوست ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ قرآن کہتا ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ ایسوں کے ساتھ جتنے اچھے سے پیش آئیں گے وہ آپ کو اتنا زیادہ دباتا ہے، اتنا زیادہ آپ کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے، آپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اور اتنا زیادہ وہ شیر ہوتا جاتا ہے جتنا زیادہ آپ جھکتے جاتے ہیں، دبتے جاتے ہیں اور اپنی شرافت انسانی کا مظاہرہ کرتے جاتے ہیں اور اخلاق سے پیش آتے ہیں، اتنا زیادہ وہ شیر ہوتا جاتا ہے۔ تو یہاں تو قرآنی تعلیم کچھ ہے اور واقعہ کچھ ہے۔ تو حضرت نے ایک لفظ فرمایا کہ وہ جگری دوست ہو جائے گا بشرطے کہ اس کے اندر انسانیت زندہ ہو، اور اگر وہ حدود انسانیت سے نکل چکا ہے اور درجہ حیوانیت پر جا چکا ہے تو پھر یہ چیز اس کی توقع اس سے نہیں رکھنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جب اس دھرتی پر تھے تو ان سے اچھا کوئی تھا؟ وہ خیر الناس تھے۔ کیا تھے؟ خیر الناس تھے۔ اور اس وقت دھرتی پر فرعون سے برا بھی کوئی تھا؟ فرعون سے برا کوئی تھا؟ نہیں، وہ شر الناس تھا۔ یہ دونوں بزرگ خیر الناس ہیں، فرعون، حامان، قارون، شداد، یہ سب شر الناس ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر الناس کو شر الناس کے پاس بھیج رہے ہیں، خیر الناس کو شر الناس کے پاس بھیج رہے ہیں، پیغام دے کر کے بھیج رہے ہیں۔ فرما رہے اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حق عبدیت، وہ حدود عبدیت سے نکل کر کے حدود معبودیت میں داخل ہو گیا ہے اور انا ربکم الاعلی کا اعلان کرتا ہے۔ اس کے پاس جائیں، لیکن دیکھو فقولا له قولا لینا، اس سے جو گفتگو آپ لوگ کریں گے نا بہت ہی نرم لہجے میں کریں گے، نرم لہجے میں، محبت اور پیار بھرے انداز میں، الفاظ بھی عمدہ ہو، انداز بھی پیارا ہو۔ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے وہ متاثر ہو جائے اور آپ کے پیغام کو قبول کر لے، یا اگر پیغام کو قبول نہ کرے تو کم از کم اس کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں خشیت خداوندی آ جائے اور اپنی سرکشیوں سے، اپنے ظلم اور زیادتیوں سے وہ کیا ہو جائے؟ باز آ جائے۔ تو یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جو خیر الناس ہیں کس کے پاس بھیج رہے ہیں؟ شر الناس کے پاس، ایک پیغام دے کر کے بھیج رہے ہیں اور نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ سلیقے سے بات کیجیے گا، سلیقے سے بات کیجیے گا اور نرم گفتگو کیجیے گا۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور پوری سلطنت اسلامیہ کے اکیلے بادشاہ تھے۔ آج کی طرح چھوٹے موٹے رقبے کی حکومت اور بادشاہت نہیں تھی، بلکہ پوری تمام ممالک اسلامیہ کے اکیلے خلیفہ، اکیلے بادشاہ تھے۔ کسی اللہ والے سے، عالم دین سے انہوں نے گزارش کی کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ انہوں نے نصیحت شروع کی تو ان کا انداز تھوڑا سا تلخ ہو گیا۔ تو ہارون رشید جہاں جیسے بادشاہ تھے ویسے بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے عابد اور اللہ والے تھے، علم اور علماء دوست تھے، دیندار، متقی و پرہیزگار تھے۔
تب ان کا یہ نصیحت کرنے کا جو انداز تھا وہ ہارون رشید کو اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے ٹوکا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر الناس کو شر الناس کے پاس بھیجا تھا ایک پیغام دے کر، تو ان کو نصیحت کی تھی کہ نرم لہجے میں گفتگو کیجیے گا، نہ آپ موسیٰ اور ہارون سے بہتر ہیں، نہ میں فرعون سے بدتر ہوں، تو آپ اپنا انداز نصیحت تھوڑا سا مناسب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اپنے نبی سے کہتے ہیں میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جب کسی سے مخاطب ہوں تو عمدہ طریقے پر، بہترین الفاظ اور بہترین انداز کے ساتھ، نہ الفاظ ایسے ویسے ہوں اور نہ بات کرنے کا انداز ایسا ویسا۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایک جگہ فرمایا ادع إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، فرمایا جب اپنے مخالف سے بات کرو، اپنے مخالف سے، اپنے دشمن سے، بیگانے سے بات کرو تو بھی بہتر طریقے پر بات کرو، تو بھی بہتر طریقے پر بات کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، عمدہ صاف ستھرے اور با سلیقہ بول صدقے کا ثواب رکھتے ہیں، صدقے کا ثواب رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے اور اس بات کا یقین ہے اسے کہ کل بارگاہ رب العزت کے سامنے حاضری دینی ہے اور اس دنیا میں جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ کیا ہے اس کی جواب دہی کرنی ہے، اس کے مطابق جزا اور سزا پانی ہے، اسے چاہیے کہ بولے تو اچھے بول بولے، عمدہ بول بولے جس میں دنیا کا نفع ہو یا آخرت کا نفع ہو، ورنہ چپ رہے، خاموش رہے۔ زیادہ بولنا یہ کمال نہیں ہے، خاموش رہنا یہ کمال ہے۔ آج دنیا میں اس کو بہت ہوشیار اور چالاک اور عقل مند سمجھا جاتا ہے جو جتنا زیادہ بولتا ہے، حالانکہ حدیث میں من کثر کلامہ کثر لغطہ، جو زیادہ بولتا ہے وہ اتنی زیادہ گچے بھی کھاتا ہے، اور اس کو اپنے بول کی وجہ سے اتنی زیادہ شرمندگی بھی اٹھانی پڑتی ہے، اتنی زیادہ وہ رسوا بھی ہوتا ہے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا لا تکلم بکلام تعذر منہ غدا، کوئی ایسا بول نہ بولو جس پر تمہیں دنیا میں یا آخرت میں معذرت کرنی پڑے، سوری بولنا پڑے، شرمندگی اٹھانی پڑے، کوئی ایسا بول نہ بولو۔ ایسا اسی وقت ہوگا جب آدمی کچھ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا اور تولے گا۔ ہمارے بڑے پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے، اور ہم تو بولنے کے بعد بھی نہیں تولتے کہ ہم نے کیا کہا۔ ہم میں اور ان میں فرق۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک بول موتی ہوتا تھا، وحی الہی ہوتا تھا، اور اس میں امت کا خیر ہوتا تھا۔ آپ جتنا بھی بولتے کم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی جو صفت بیان کی جاتی ہے کان طویل الصمت، دیر تک خاموش رہتے تھے، دیر تک خاموش رہتے تھے، گہری فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ اور جو آدمی دیر تک خاموش رہتا ہے اور گہری فکر میں ڈوبا رہتا ہے، جب وہ زبان کھولتا ہے تو موتی بولتا ہے۔ میں نے بہت ساری آیات پڑھ ڈالی اور کئی احادیث پڑھ ڈالی۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس رب پر ایمان
رکھتے ہیں اور جس نبی سے وابستگی پر ہمیں ناز ہے، فخر ہے، کیا ان کی ان ہدایات و تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہیں؟ ہم تو معاف کیجئے گا اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی بدتمیزی کر جاتے ہیں، اور فول بک جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی، اپنے اساتذہ اور مرشدین کے ساتھ بھی، اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی، اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی، اور ایسے ایسے بول بولتے ہیں کہ دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کہا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیر اور تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے، تیر اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، لیکن اس زبان سے جو زخم کسی کو لگتا ہے وہ زندگی بھر کیا ہوتا ہے؟ ہرا رہتا ہے۔ کسی کو ہم نے کوئی نامناسب جملہ کہہ دیا، جب بھی آمنا سامنا ہوگا یا جب بھی ذہن اس طرف جائے گا وہ زخم فوراً ہرا ہو جائے گا، وہ زخم فوراً ہرا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اپنی زبان پر قابو کریں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، دوران سفر چلتے 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 میری سواری نبی علیہ السلام کی سواری کے بہت قریب آ گئی، تو میں نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، میں نے اپنی سواری اور قریب کی اور پھر میں نے گزارش کی یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس پر چل کر، جس کو کر کے میں جنتی بن جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند نصیحتیں فرمائی، ان چند نصیحتوں میں سب سے اہم جو نصیحت فرمائی وہ یہ کہ آپ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑا اور فرمایا کف علیک لسانک، کف علیک لسانک، کف علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان میں قابو میں رکھو، بولنے کا کوئی بھلا بول ہو تو بولو ورنہ چپ رہو، خاموش رہو۔ جس اہمیت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی، حضرت معاذ کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ یا رسول اللہ، کیا جو ہم بولتے ہیں اس پر بھی ہم سے سوال ہوگا، اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ تمہیں تمہاری ماں روئے، زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کی وجہ سے، زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، غلط بولنے کی وجہ سے، صحیح بول کو غلط انداز میں بولنے کی وجہ سے، غلط الفاظ سے بولنے کی وجہ سے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور کہا من نجات یا رسول اللہ، من نجات یا رسول اللہ، نجات کا راستہ بتائیں، وہ راستہ مجھے بتائیں جس پر چل کر میں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ یہ ایک فکر تھی، ایک کڑھن تھی، ایک تڑپ تھی جو ان کو لے آئی تھی بارگاہ نبوی میں۔ اللہ کرے یہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نسخہ تجویز کیا، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا نسخہ، نجات کا نسخہ تجویز کیا، اور اس نسخے کے 3 اجزاء تھے، اس نسخے کے 3 اجزاء تھے۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، بولنا ہو تو ایسے بولو جس میں دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ ہو،
ورنہ چپ رہو. اور اس نسخے کا دوسرا جز تھا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنی گھر والی کو اپنے لیے کافی سمجھو، اپنے تمام جذبات اور تمام خواہشات کو اسی کی جھولی میں ڈالو، ادھر ادھر تاک جھانک نہ کرو، ادھر ادھر منہ مت مارو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، کتنی جامع نصیحت ہے. اور آگے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کہ انسان ہو اگر غلطی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے مت رہو، بلکہ ندامت کے آنسو بہا کر اپنی خطاؤں اور قصوروں کو اپنے رب سے معاف کرا لیا کرو. فرمایا جب اس نسخے کو پابندی کے ساتھ استعمال کرو گے تو تمہارا مقصود تمہیں مل جائے گا، تم جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی سے مخاطب ہونے کا، کسی سے کچھ کہنے کا، کچھ بولنے کا جو سلیقہ اور اس کے جو آداب اللہ نے ہمیں سکھائے ہیں ان کی بھرپور رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.